ویلکم ٹو اسپوکن انگلش کورس۔ یہ کورس مارکیٹ میں ہزاروں میں فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن ہم آپ کو سکھا رہے ہیں بالکل فری۔ اس لیے پریکٹس کیجئے تاکہ آپ اس کورس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ انگلش اسپیکنگ کورس ہے، اس لیے اس میں ہم آپ کو گرامر نہیں سکھا رہے۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جملے کے اسٹرکچر کو سمجھیں اور اس کی پریکٹس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جلد ہی انشاءاللہ انگلش بولنا شروع کر دیں گے۔ تو چلیے لیسن شروع کرتے ہیں۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو، اس کا مطلب ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ میں فلاں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ یوز کریں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کے آگے آپ لگائیں گے ورب۔ ورب کا مطلب ہے کام، اور پھر اس کے بعد اس کام کی ڈیٹیل آپ بتائیں گے۔ تو جملے کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو، یعنی میں فلاں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دین آپ لگائیں گے ورب، یعنی کہ وہ کام جس کو کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کام کی ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے، اس اسٹرکچر کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ جب آپ نے بتانا ہو کہ میں فلاں کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے بولنا ہے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ اس کے بعد آپ نے ورب لگانا ہے، یعنی کہ وہ کام جس کو آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اینڈ دین اس کی ڈیٹیل۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ میں جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ اس کے بعد آپ نے حاصل کرنا، یہ ہے ورب یعنی کام، گیٹ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ۔ اور کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو ڈیٹیل ہے وہ آگے ہے اے جاب، ایک جاب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ، میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اے جاب۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں اپنی فیملی کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ پھر اس کے بعد ورب کیا ہے؟ کال کرنا، تو آپ کہیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو کال۔ اور ڈیٹیل کیا ہے؟ کہ اپنی فیملی کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو مائی فیملی جو ہے وہ آپ اینڈ پہ لگائیں گے۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کال مائی فیملی، میں اپنی فیملی کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اگر آپ نے یہ بتانا ہو کہ میں اپنے ڈنر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں یا اپنے ڈنر کو انجوائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو آپ سب سے پہلے بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ورب کیا ہے، یعنی کام کیا ہے۔ انجوائے کرنا کام ہے تو آپ انجوائے لگا دیں گے، آئی ایم ٹرائنگ ٹو انجوائے۔ اور پھر ڈیٹیل کیا ہے؟ مائی ڈنر، میں اپنے ڈنر سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو انجوائے مائی ڈنر۔ میں اپنے آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہا ہوں، یا میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیٹ کرنا ورب ہے، اس کو آپ لگائیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ، اور پھر اس کے بعد آگے ڈیٹیل ہوگی آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایجوکیٹ مائی سیلف، میں اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جیسے میں آپ کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں کہوں گی آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ سمجھانے کی انگلش ہے ایکسپلین، ایکسپلین ورب ہے یعنی کام۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو کے بعد لگائیں گے ایکسپلین، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین۔ اپنی بات کے لیے یوز ہوگا مائی سیلف، میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین مائی سیلف۔ اب اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ میں صحت بخش یا ہیلدی کھانا کھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے ہم لگا دیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمارا ورب کیا ہے، کھانا کھانا یعنی ایٹ، ہم وہ لگا دیں گے۔ اور صحت بخش کھانا جو ہے ہیلدی، وہ ڈیٹیل ہے، وہ ہم اینڈ پہ لگائیں گے۔ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایٹ ہیلدی، میں صحت بخش کھانا کھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کہیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو، اور پھر آپ کہیں گے سمجھنا۔ سمجھنے کی انگلش دیکھیں گے کہ کیا ہے، انڈرسٹینڈ، آئی ایم ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں ایک نیا گھر خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے آئی ایم ٹرائنگ ٹو۔ پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ خریدنا کام ہے، اس کی انگلش کیا ہے، یہ ورب ہے تو اس کی انگلش کیا ہے، بائی، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بائی۔ پھر آپ بتائیں گے کہ میں کیا خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک نیا گھر، اے نیو ہاؤس، آئی ایم ٹرائنگ ٹو بائی اے نیو ہاؤس، میں ایک نیا گھر خریدنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ہمارا پہلا اسٹرکچر تھا جس میں آپ نے یہ سیکھا کہ آپ نے سب سے پہلے لگانا ہے آئی ایم ٹرائنگ ٹو، پھر اس کے بعد آپ نے لگانا ہے ورب یعنی کام، اور پھر اس کے بعد اس کام کی ڈیٹیل۔ اگر آپ نے منفی جملہ بنانا ہے یا نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو آپ سمپلی ایم کے بعد ناٹ لگا دیں۔ آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو گیٹ اے نیو جاب، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بائی اے نیو ہاؤس، آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ انگلش۔ ایم کے بعد ناٹ لگا دیں۔
آپ کا منفی جملہ بن جائے گا۔ اگر آپ انٹروگیٹو سینٹینس بنانا چاہتے ہیں یا سوالیہ جملہ بنانا چاہتے ہیں تو ایم اسٹارٹ میں لگا دیں۔ ایم آئی ٹرائنگ ٹو گیٹ اے نیو جاب، ایم آئی ٹرائنگ ٹو بائی اے نیو ہاؤس، ایم آئی ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ انگلش۔ اگر آپ ایم اسٹارٹ میں لگا دیں گے اور اینڈ پہ کوشچن مارک لگانا ضروری ہے تو یہ آپ کا سوالیہ جملہ انٹروگیٹو سینٹینس بن جائے گا۔ انگریز لوگ جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آئی ایم گونا۔ گونا اصل میں گوئنگ ٹو کو کہا جاتا ہے۔ گونا کا لفظ جو ہے آئی ایم گونا، یہ گرامر کے لحاظ سے رانگ ہے، لیکن کیونکہ ہم گرامر نہیں سیکھ رہے، ہم سپیکنگ سیکھ رہے ہیں اور ہم ویسے سپیکنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے انگریز لوگ کرتے ہیں، تو ہم پھر اس سٹرکچر کو بھی سیکھیں گے۔ آئی ایم گونا، گونا کہتے ہیں گوئنگ ٹو کو، ٹھیک ہے؟ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو ہم کہیں گے آئی ایم گونا، اس کے بعد ہم لگائیں گے ورب یعنی کہ کام۔ جیسے اگر آپ کافی پینے لگے ہیں تو آپ کہیں گے آئی ایم گونا، اور پھر کافی پینے کے لیے ہیو کا ورڈ یوز ہوتا ہے، تو آئی ایم گونا ہیو کچھ کافی، سم کافی، آئی ایم گونا ہیو سم کافی۔ اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہو کہ میں کام پر جانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ لگائیں گے آئی ایم گونا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سینٹینس میں ورب یعنی کہ کام کون سا ہے، تو جانا کام ہے، گو ٹو اس کے لیے یوز ہوگا، اور پھر اس کی ڈیٹیل کیا ہے، ورک۔ میں کام پر جانے لگا ہوں، آئی ایم گونا گو ٹو ورک۔ اب اگر آپ کے سامنے کیک پڑا ہے اور آپ کسی کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑا سا کیک کھانے لگا ہوں، تو آپ کیسے بولیں گے؟ آپ کہیں گے آئی ایم گونا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس جملے میں ورب کیا ہے، کام کون سا ہے، تو ورب ہے یا کام ہے کھانا، اور اس کی انگلش ہے ایٹ، آئی ایم گونا ایٹ، اور کیا کھانے لگا ہوں، تھوڑا سا کیک، سم کیک، آئی ایم گونا ایٹ سم کیک، میں تھوڑا سا کیک کھانے لگا ہوں۔ میں اپنا کام مکمل کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم گونا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مکمل کرنے کی انگلش کیا ہے، کمپلیٹ، آئی ایم گونا کمپلیٹ، اپنا کام مائی ورک، آئی ایم گونا کمپلیٹ مائی ورک، میں اپنا کام مکمل کرنے لگا ہوں۔ اب اگر آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں سگریٹ چھوڑنے لگا ہوں تو آپ کہیں گے آئی ایم گونا، اور پھر چھوڑنے کی انگلش ہوگی، یعنی اسموکنگ جو آپ نے اسٹاپ کرنی ہے اس کی انگلش ہوگی اسٹاپ، اور سگریٹ پینا کی انگلش ہے اسموکنگ۔ تو سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم گونا، چھوڑنے لگا ہوں اسٹاپ، آئی ایم گونا اسٹاپ، اور پھر اسموکنگ، آئی ایم گونا اسٹاپ اسموکنگ۔ میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ایم گونا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سینٹینس میں ورب کیا ہے، یعنی کام کون سا ہے، مدد کرنا، مدد کرنے کی انگلش ہے ہیلپ، آئی ایم گونا ہیلپ، اور پھر اس کے بعد اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اپنے دوستوں کی، مائی فرینڈس، آئی ایم گونا ہیلپ مائی فرینڈس، میں اپنے دوستوں کی مدد کرنے لگا ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ اسٹرکچر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اگر آپ نے نیگیٹو سینٹینس بنانا ہے تو ایم کے بعد ناٹ لگا دیں۔ آئی ایم ناٹ گونا ایٹ سم کیک، آئی ایم ناٹ گونا کمپلیٹ مائی ورک، آئی ایم ناٹ گونا بائی اے نیو ہاؤس، ٹھیک ہے؟ انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کا بھی رول وہی ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، ایم اسٹارٹ میں لگا دیں گے، ایم آئی گونا ہیلپ مائی فرینڈس، ایم آئی گونا ریڈ اے بک، اور اینڈ پہ کوشچن مارک لگانا ضروری ہے۔ چلیے ایک اور سینٹینس اسٹرکچر سیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ میرے پاس فلاں چیز ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو۔ ہیو کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، آئی ہیو میں رکھتا ہوں، میرے پاس ہے، اور اس کے بعد آپ نے ناؤن لگانا ہے۔ ناؤن کا مطلب ہے نام، کسی بھی چیز کا نام جو آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے آئی ہیو، میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ نے ناؤن کا مطلب ہے نام، اس چیز کا نام جو آپ کے پاس ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ میرے پاس ایک بلی ہے تو سب سے پہلے آپ کہیں گے آئی ہیو، اس کے بعد آپ نے نام لینا ہے کہ کیا چیز ہے آپ کے پاس، ناؤن آپ نے بولنا ہے، بلی ہے، آ کیٹ، آئی ہیو اے کیٹ، میرے پاس ایک بلی ہے۔ میرے پاس ایک نئی کار ہے، سب سے پہلے آپ بولیں گے آئی ہیو، اس کے بعد ایک کی انگلش ہے آ، اور اس کے بعد آپ کہیں گے نئی کار، نئی کار کی کیا انگلش ہے، نیو کار، آئی ہیو اے نیو کار، میرے پاس ایک نئی کار ہے۔ میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہے، آئی ہیو میرے پاس ہے، ایک بیوٹیفل ہاؤس، خوبصورت گھر۔ اگر آپ نے کسی کو بتانا ہو کہ میرے پاس ایک اچھی جاب ہے تو میرے پاس ہے یا میں رکھتا ہوں، اس کے لیے آپ انگلش بولیں گے آئی ہیو، اس کے بعد آپ نے ناؤن لگانا ہے، یعنی کہ اچھی جاب، گڈ جاب، آئی ہیو اے گڈ جاب، میرے پاس ایک اچھی جاب ہے۔
کسی بھی چیز کے بارے میں اگر آپ نے بتانا ہو کہ فلاں چیز میرے پاس ہے تو آپ بولیں گے آئی ہیو، اور اس کے بعد سمپلی اس چیز کے بارے میں بتا دیں گے یہ چیز ہے میرے پاس. آئی ہیو اے نیو جاب، آئی ہیو اے نیو ہاؤس، آئی ہیو اے گڈ کار. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی کو یہ بتانا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو اس کے لیے آپ کو نیگیٹو سینٹینس بنانا ہوگا، یعنی منفی جملہ. منفی جملے کے لیے آپ کو ہیو کے بعد ناٹ لگا دینا ہے. جیسے اگر آپ نے کہنا ہو کہ میرے پاس ایک نئی کار نہیں ہے، آئی ہیو ناٹ اے نیو کار، ہیو کے بعد ناٹ لگ جائے گا. میرے پاس ایک خوبصورت گھر نہیں ہے، آئی ہیو ناٹ اے بیوٹیفل ہاؤس. میرے پاس ایک اچھی جاب نہیں ہے، آئی ہیو ناٹ اے گڈ جاب. میرے پاس ایک بلی نہیں ہے، آئی ہیو ناٹ اے کیٹ. ہیو کے بعد ناٹ لگا دیں. اگر آپ نے سوالیہ جملہ بنانا ہے انٹروگیٹو سینٹینس تو آپ ہیو شروع میں لگا دیں. ہیو آئی اے نیو کار، کیا میرے پاس ایک نئی کار ہے. ہیو آئی اے بیوٹیفل ہاؤس، کیا میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہے. ہیو آئی اے گڈ جاب، کیا میرے پاس ایک اچھی جاب ہے. ہیو آئی اے کیٹ، کیا میرے پاس ایک بلی ہے. انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے آپ ہیو کو سٹارٹ میں کر دیں گے، اور جب آپ لکھ رہے ہوں گے تو اینڈ پہ کوسچن مارک لگانا مت بھولیے گا. پریکٹس ورک دیکھ لیں. آپ نے 3 جملے بنانے ہیں آئی ایم ٹرائنگ ٹو اسٹرکچر سے، 3 جملے بنانے ہیں آئی ایم گونا اسٹرکچر سے، اور 3 جملے آپ نے بنانے ہیں آئی ہیو سے. اس کے علاوہ آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، اور ہم بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگلے لیسن میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. فی امان اللہ.